بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، تو لیٹس کم ٹو آور ٹاپک۔ تو آج جو ہمارا سیشن ہوگا وہ ہے بیسکلی پریکٹیکل اپروچ ٹو فائل ان آپریٹنگ سسٹم۔ تو آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ آپریٹنگ سسٹم یا سمپل کمپیوٹر کے اندر فائل کی کیا اہمیت ہے، فائل کیا ہے، اور ہمارا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ فائل کو کیسے مینیج کرتا ہے۔ اچھا، تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے لیتے ہیں واٹ از فائل۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ خود سے پوچھ لیں کہ واٹ از فائل، تو ڈائریکٹ آپ لوگوں کے ذہن میں بہت سارے آنسرس آئیں گے کہ فائل کاغذ پہ بھی ہو سکتا ہے، کاغذ والا فائل ہو سکتا ہے، کتاب والا فائل ہو سکتا ہے، عام مینول فائل کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن آج جو ہم فائل کا کانسیپٹ پڑھ رہے ہیں وہ ہے بیسکلی کمپیوٹر کے ایکسپیکٹ سے، صحیح ہے؟ تو کمپیوٹر کے ایکسپیکٹ سے اگر فائل کو اٹھا کے دیکھیں تو فائل ایک بہت بڑی دنیا ہے، صحیح ہے؟ اور اس کو مینیج کرنا آپریٹنگ سسٹم کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہ آن دی اسپاٹ یوزر کو کس فائل کی نیڈ ہوتی ہے۔ تو ان سب کو صحیح وے سے سمجھنے کے لیے ہم چلتے ہیں فائل کی طرح۔ تو فائل ڈفرینٹ ٹائپ کے ہو سکتے ہیں ہمارے پاس، صحیح ہے؟ ابھی لیٹس ایزیوم امیج فائل ہو گیا، آڈیو فائل ہو گیا، ویڈیو فائل ہو گیا، اور بھی پتہ نہیں کتنے فائلز ہیں۔ اب آپ اس کے اگر کیٹیگریز میں جائیں گے تو ہر ایک فائل کی ایک اپنی الگ شناخت ہوتی ہے۔ لیٹس ایزیوم آپ ایم ایس ایکسل والا کام کبھی بھی ایم ایس ورڈ میں نہیں کر سکتے، آپ پاور پوائنٹ والا کام کبھی بھی ایم ایس ورڈ میں نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر ایک انٹرفیس یا ہر ایک انوائرمنٹ کی اپنی ایک نیڈ ہوتی ہے، اور یوزر جب بھی فائل کریٹ کرتا ہے تو وہ اپنے نیڈ کو سامنے رکھ کے فائل کریٹ کرتا ہے، صحیح ہے؟ تو ابھی چلتے ہیں فائل کی طرح، ڈفرینٹ ٹائپس آف فائلز کو ہم ڈسکس کریں گے، اور جو مینلی ہمارا فوکس رہے گا وہ 3 ٹائپس آف فائلز پہ، صحیح ہے؟ کہ ہم ایم ایس ورڈ پہ فائل کیسے اوپن کریں، ایم ایس ایکسل پہ کیسے کریں، ایم ایس پاور پوائنٹ پہ کیسے کریں۔ فی الحال ہم بالکل بیسک لیول پہ ہیں، تو بیسک لیول پہ یہ 3 چیزیں اگر ہم صحیح وے سے سمجھیں تو ان ہی کانسیپٹ کو ہم کسی بھی انٹرفیس یا کسی بھی انوائرمنٹ میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، صحیح ہے؟ اچھا، تو ابھی چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کی طرح۔ تو نیکسٹ سلائیڈ میں آلریڈی ہم لوگ ڈسکس کریں گے کس سے ریلیٹڈ، فائل سے ریلیٹڈ۔ تو فائل کو آلریڈی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ڈسکس کیا کہ فائل کیا ہے، کہ فائل ایک کوئی بھی فائل ہو سکتا ہے کمپیوٹر کے اندر، صحیح ہے؟ ابھی لیٹس ایزیوم کر لیں آپ یہ جو آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم عموماً کمپیوٹر کے ایکسپیکٹ سے یا آپریٹنگ سسٹم کے ایکسپیکٹ سے جی یو آئی کا نام دیتے ہیں۔ جی یو آئی اسٹینڈ فار گرافیکل یوزر انٹرفیس، صحیح ہے؟ تو اب گرافیکل یوزر انٹرفیس کیوں ہوتا ہے، اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، اس کو ہم ابھی تھوڑی دیر میں ڈسکس کریں گے، صحیح ہے؟ تو ابھی ڈفرینٹ ٹائپس آف فائلز پہ بات کرتے ہیں۔ ابھی دس پی سی یا سمپل الفاظ میں مائی کمپیوٹر جو ہے یہ بھی ایک فائل ہے، صحیح ہے؟ اس کی ایک الگ اپنی پہچان ہے، اس کے ورک الگ ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ اگر ہم سی ڈرائیو کی بات کریں تو یہ بھی ایک الگ فائل ہے ہمارے پاس۔ عموماً اس کے اوپر جو آپ لوگوں کو آئیکن نظر آ رہا ہے یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ مائکروسافٹ ونڈوز کی آئیکن ہے، صحیح ہے؟ تو یہ ڈرائیو یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ اس ڈرائیو کے اندر آپ کا جو ونڈوز ہے وہ انسٹال ہے، صحیح ہے؟ تو ونڈوز کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ اس ڈرائیو کو ایکسیس کرتے ہیں، یا سمپل آپ کا یہ ڈرائیو جو ہے یہ جتنے بھی ادھر آپ کے پیریفیرلس ڈیوائسز لگے ہیں، آپ کے جتنے بھی ادھر ہارڈ ویئر کمپوننٹس لگے ہیں، ان سب کی جو مینجمنٹ ہے وہ اسی ڈرائیو سے ہی ہوتی ہے۔ تو اسٹارٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے اس ڈرائیو کی انتہائی کیئر کرنی ہے،
کیونکہ یہ جو ہے یہ آپ کا ایڈمنسٹریٹر ہے. صحیح ہے. اس کے اوپر آپ نے بوجھ کبھی بھی نہیں ڈالنا ہے. بوجھ ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس ڈرائیو میں کبھی بھی کوشش نہ کریں کہ irrelevant جو انفارمیشن ہے وہ اس میں جا کے اسٹور ہوں. اس میں کوشش کریں جتنے بھی آپ کے آپریٹنگ سسٹم کے فائلز ہیں وہ اور جو آپ کے سافٹ ویئر پیکیجز ہیں وہ اس میں انسٹال ہو. اپنے ڈیٹا کو سی سے یا سمپل آپریٹنگ سسٹم کے ڈرائیو سے دور رکھنے کی کوشش کریں. صحیح ہے. اچھا تو اور فائل ایف ڈرائیو ہو سکتا ہے ہمارے پاس. یہ جو ہے یہ یوزر کا ڈرائیو ہے. کوشش کریں کہ آپ اس ڈرائیو کو اپنے یوزر یا اپنے جنرل پرپس کے لیے ان ہی ڈرائیو میں سے کسی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. ای ڈرائیو ہو گیا، ایف ہو گیا، جی ہو گیا، پتہ نہیں آپ نے کتنے نمبرز آف پارٹیشنز بنائے ہیں، ان کے حساب سے آپ ان ڈرائیو کو ایکسیس کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا تو اور ہمارے پاس یہ دیکھیں فولڈر ہو سکتے ہیں، پی ڈی ایف کا فائل ہو سکتا ہے، ریسائیکل بن کا فائل ہو سکتا ہے، نیٹ ورکنگ کا فائل ہو سکتا ہے، کنٹرول پینل کا فائل ہو سکتا ہے، ایگل گٹ یعنی ڈاؤن لوڈر کا فائل ہو سکتا ہے، واٹس ایپ کا فائل ہو سکتا ہے، فولڈرز ہو سکتے ہیں، گوگل کروم کا سیٹ اپ ہو سکتا ہے، فلمورا کا سیٹ اپ ہو سکتا ہے، آپ کے پاس نوٹ پیڈ کا فائل ہو سکتا ہے، امیج فائل بھی ہو سکتے ہیں، ویڈیو فائل ہو سکتا ہے، آپ کے پاس ڈاکومنٹ کا فائل ہو سکتا ہے اور پاور پوائنٹ کا فائل ہو سکتا ہے. تو ان سب کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ فائل کیا ہے. ہر وہ چیز یا ہر وہ ڈیٹا انفارمیشن ہے جو کمپیوٹر کے اندر اسٹور ہوتا ہے. صحیح ہے. تو ابھی آگے موو کرتے ہیں. اگر فائل کو ہم ڈیفائن کرنا چاہیں تو اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے ہوگی کہ فائل کیا ہے. بیسکلی فائل to manage a file is a basic operation of operating system. Operating system uses file management to manage different types of file. صحیح ہے. اچھا file is a collection of data or information that has a name called file name. صحیح ہے. ظاہر سی بات ہے یار، ہم جتنے بھی نمبرز آف ڈیٹا سسٹم میں اسٹور کرتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی نام ضرور دیتے ہیں. نام دینے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ نیکسٹ ٹائم اگر مجھے اس اسپیسیفک ڈیٹا کی نیڈ ہو تو میں اس کو بائی نیم سرچ کر سکوں. صحیح ہے. اچھا the computer stores almost all the data as a file. اس کو تھوڑی دیر پہلے میں نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. There are many types of file. یہ بھی ہمارے ڈسکشن میں آیا اور اس میں جو پوائنٹ والی بات ہے وہ یہ دونوں ہیں. دیکھیں فائل جو ہوتا ہے they can be transferred across the network through internet. صحیح ہے. ابھی جو میں جو یہ لیکچر بنا رہا ہوں اس کو اگر میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کر رہا ہوں اور آپ وہاں سے ایکسیس کر پاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اپنا ایک فائل آپ لوگوں کے ساتھ یا پوری دنیا کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. صحیح ہے. تو فائل اس پرپس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک فائل کی شناخت کیسے ہوتی ہے. فائل کی جو شناخت ہوتی ہے وہ اس کی ٹائپ یا اس کی ایکسٹینشن کے بیس پہ ہوتی ہے. آپریٹنگ سسٹم کو صرف اور صرف اس فائل کا جو ایکسٹینشن ہوتا ہے یا اس فائل کی جو ٹائپ ہوتی ہے وہی بتاتا ہے کہ یہ فائل ڈاکومنٹ سے ریلیٹڈ فائل ہے، یہ فائل PNG مینس امیج سے ریلیٹڈ فائل ہے یا یہ ویڈیو فائل ہے. صحیح ہے. اس کو ابھی ہم فیٹ ٹیبل میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. اچھا ڈفرینٹ ٹائپس آف فائلس اسٹور ڈفرینٹ ٹائپس آف انفارمیشن. اب ظاہر سی بات ہے MS Word کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس کے پاس ڈفرینٹ انفارمیشن ہوگا. آپ کسی امیج کو اٹھا کے دیکھیں تو اس کے پاس پکسلز میں ڈفرینٹ انفارمیشن ہوں گے. MP4 مینس یہ بھی امیج ہے لیکن اگر انہی امیج کو ہم فاسٹ موشن دیتے ہیں تو یہ ایک ویڈیو کی شکل اختیار کرتی ہے. صحیح ہے. اچھا فائلس میں بھی کریٹڈ اپڈیٹڈ اینڈ ڈیلیٹڈ ایز پر نیڈ. اب ظاہر سی بات ہے فائل کو ہم کریٹ کرتے ہیں، بوقت ضرورت اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں اور جب ہماری ضرورت ختم ہوتی ہے تو اس کو اپنے کمپیوٹر سے ڈیلیٹ کرتے ہیں.
اچھا تو لائبریری فائل کی اگر بات کریں تو لائبریری فائل از اے یونٹ آف ڈیٹا دیٹ از referenced by a specific program or operating system itself. اب لائبریری فائل کی اگر ہم بات کریں تو لائبریری فائل آپریٹنگ سسٹم کی ایک فائل ہوتی ہے. مینس ابھی اگر ہم اپنی جنرل لائف میں لائبریری کو اٹھا کے دیکھیں تو لائبریری کیا ہے؟ اگر بکس لائبریری کو اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ جائیں گے ہمیں ڈفرینٹ ٹائپس آف بکس ملیں گے. اب آپریٹنگ سسٹم کے اندر لائبریری فائل کے اندر ہر ایک جو ڈیوائس نہیں ہوتا یا ہر ایک جو اسکرپٹ نہیں ہوتا اس سے ریلیونٹ تمام تر انفارمیشن ایک لائبریری فائل میں سٹور ہوتے ہیں اور آپریٹنگ سسٹم ہر ایک فائل کو اس لائبریری فائل کے ساتھ کمپیئر کر کے آپ کے آؤٹ پٹ اسکرین پہ آپ کو آؤٹ پٹ دیتا ہے. صحیح ہے. اچھا تو ہاؤ فائلس آر کریٹڈ، یہ انتہائی بیسکس والوں کے لیے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ہم بیسک فرسٹ سٹیپ سے ہو کے آرام سے پھر اوپر کی طرح جائیں گے. ابھی ڈائریکٹ ہم بیچ میں یا اینڈ پہ اگر جمپ ماریں تو ہمارا بیسک کانسیپٹ جو ہے وہ ہم سے مس ہو جائے گا. صحیح ہے. اچھا تو ہاؤ فائلس آر کریٹڈ، یہ آئیکن بھی میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے امیج میں کہ آپ فائل اپنے نیڈ کے بیس پہ کریٹ کر سکتے ہیں. لیٹس اسیوم آپ نے ایم ایس ورڈ کا فائل کھولنا ہے تو ایم ایس ورڈ کے آئیکن پہ ڈبل کلک کر لیا تو اٹ مینس آپ نے ایک فائل کیا کر لیا، کریٹ کر لیا. اب اس کو اسٹور کرنا، اس کو اپ ڈیٹ کرنا، یہ ہم آنے والے لیکچرز میں دیکھیں گے. آج آپ لوگوں کو جسٹ اتنا پتہ ہو کہ ایک فائل کیسے کریٹ کیا جاتا ہے اور اس کی نیمنگ کیسے ہوتی ہے. اگر اس کے پراپرٹیز میں جا کے دیکھیں تو وہ کیا ہوتی ہیں، اور اگر ہم اس کو فائل ایلوکیشن ٹیبل کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں تو کون کون سے ایسے انفارمیشن ضروری ہیں جو یوزر کو پتہ ہونا چاہیے یا سسٹم کو پتہ چلنا چاہیے. صحیح ہے. اچھا تو فائلس ٹو کریٹ اے فائل وی نیڈ اینی سارٹ آف کمپیوٹر اپلیکیشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ فائل کریٹ کرنے کے لیے ہم جو فائل کریٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ایپ یا وہ سافٹ ویئر آپ کے کمپیوٹر میں اسٹور ہونا ضروری ہے. صحیح ہے. جب تک وہ اسٹور نہ ہو پھر ہم کوئی بھی فائل کریٹ نہیں کر سکتے. Means first of all we have to understand what kind of file we need. Files are created on user requirement and system requirement. ابھی ظاہر سی بات ہے آپ یوزر ریکوائرمنٹ اپنے حساب سے اپنے لیے فائل کھولو گے، لیکن سسٹم ریکوائرمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو سسٹم سب سے پہلے آپ جو فائل یا جو ڈیٹا آپ اس میں اسٹور کرنے جا رہے ہو اس کو سسٹم سے چیک کرے گا کہ اگر یوزر کو یہ والا ڈیٹا چاہیے وہ ہمارے سسٹم کے لائبریری میں ایگزسٹ کر رہا ہے یا نہیں. اگر کر رہا ہے تبھی جا کے آپ وہ اپنا ڈیٹا کریٹ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اگر آپ نے ایم ایس ورڈ کھولنا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ایگزامپل بھی میں نے دیا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں پریکٹیکل کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گا. تو یہ ڈفرینٹ ٹائپس آف فائلس کریٹ کرنے کے طریقے ہیں. صحیح ہے. آپ رائٹ کلک کریں گے کسی بھی انٹرفیس کے اوپر یا ڈیسک ٹاپ کے اوپر، وہاں پہ جا کے دیکھیں آپ فولڈر کریٹ کر سکتے ہیں. ایکسس کا فائل، امیج فائل، کانٹیکٹ فائل، ورڈ فائل، مینس نمبرس آف فائلس ہوتے ہیں. صحیح ہے. اچھا تو ابھی موو کرتے ہیں. ویئر فائلس آر اسٹورڈ، یہ ایک بہت بڑی کوشچن ہے. ظاہر سی بات ہے اگر ہم اسٹوریج کی بات کریں تو ڈائریکٹ ہمارے ذہن میں سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس جو ہم نے پریویس لیکچرز میں ڈسکس کیے ہیں وہ آنا چاہیے. اب سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز ڈفرینٹ ٹائپس کے تھے ہمارے پاس، اگر آپ نے نوٹ کیا تھا. صحیح ہے. ہارڈ ڈسک سے لے کر ایون میموری کارڈ تک یہ سارے کیا ہیں، ہمارے سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز ہیں جہاں پہ ہمارا ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ پرماننٹلی اسٹور ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا تو یہاں پہ بھی سیم میں نے وہی ورڈس لکھے ہیں. دیکھیں فائلس آر اسٹورڈ ان اینی سارٹ آف یا آن سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس لائک ہارڈ ڈسک ہو گیا، یو ایس بی ہو گیا. اچھا صحیح ہے. اچھا ان سیکنڈری اسٹوریج فائلس آر اسٹورڈ ان ویریس فارمس. وی کین اسٹور our files in drives, we can store our files in folders and subfolders. صحیح ہے. اگر سیکنڈری اسٹوریج مینس ہارڈ ڈسک پہ جا کے اگر ہم لوگوں نے اپنے ڈیٹے سیو کرانے ہیں تو کیا ہمیں ڈفرینٹ ڈرائیو ملتے ہیں. سی ڈرائیو ہو گیا، ڈی ڈرائیو، ای ڈرائیو، ایف ڈرائیو. صحیح ہے. ہم ڈائریکٹ
ان کے اندر بھی ڈیٹا کو اسٹور کر سکتے ہیں، لیکن ہم ڈیٹا مس ہونے کے خطرے سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہر ایک اپنے ریلیونٹ فائل کے لیے کیا کرتے ہیں، ایک فولڈر کریٹ کرتے ہیں، اور اس فولڈر کے اندر اس جو آپ کا انفارمیشن ہے یا جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ سارے فائلز اس کے اندر ہوتے ہیں، صحیح ہے، اور بوقت ضرورت ان فولڈرز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو انہی کو ہم سب فولڈرز کہتے ہیں، صحیح ہے۔ ابھی لیٹس اسیوم یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو شو کرا ہے، دیکھیں سی ڈرائیو کے اندر آپ جائیں گے تو آپ کو ایک یوزر کا ڈرائیو ملے گا شیر نواز کے نام سے، آپ کا آپریٹنگ سسٹم جس نام سے اسٹور ہے تو وہ نام سے آپ کو ملے گا۔ پھر اس کے اندر میں نے کیا کیا ہے، ایک فائل کریٹ کیا ہے BS فائل آل ڈپارٹمنٹس کے نام سے۔ اگر اس میں جا کے آپ دیکھیں تو میں نے 3 اور فولڈرز کریٹ کیے ہیں، صحیح ہے۔ اب یہ سارے کام میں صرف اس کے اندر بھی کر سکتا تھا، لیکن کیا ہوتا کہ یہ BS فرسٹ سیمسٹر 4 سیمسٹر 7 سیمسٹر کے جتنے بھی ڈیٹا ہیں وہ آپس میں مکس ہوتے اور مجھے سرچ آؤٹ یا سورٹ آؤٹ کرنے میں مشکلات ہوتی، صحیح ہے۔ پھر اسی ایک فولڈر کے اندر جا کے پھر میں نے کیا کیا ہے، ڈیفرنٹ ٹائپس آف فائلز کو میں نے اسٹور کیا ہے جسٹ فار اپنی سہولت کے لیے، صحیح ہے۔ تو یہ تھا کہ فائل کیسے اسٹور ہوتے ہیں اور کہاں پہ اسٹور ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ اچھا، تو ابھی سب سے بڑی جو کوشچن ہے وہ یہ رائز ہوتی ہے کہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ فائلز کو کیسے مینیج کرتا ہے، صحیح ہے۔ اس پہ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اگر نہیں سوچا ہے تو آج یہ کانسیپٹ بھی آپ لوگوں کا کلیئر ہو جائے گا۔ فیٹ کا نام تو سنا ہوگا آپ نے، صحیح ہے۔ فیٹ بیسیکلی اسٹینڈ فار ہوتا ہے فائل ایلوکیشن ٹیبل، صحیح ہے۔ ٹیبل جب بھی آپ کے ذہن میں آئے تو آپ لوگوں کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ ہم کسی ڈیٹا بیس کو ریفر کر رہے ہیں، صحیح ہے۔ اب جب بھی کوئی فائل کریٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک اس فائل سے ریلیونٹ ڈیٹا بیس بن جاتی ہے، یا سمپل الفاظ میں ایک ٹیبل بن جاتی ہے۔ اس ٹیبل کے پاس اس ریلیونٹ فائل کے متعلق A to Z انفارمیشن موجود ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ جب بھی ضرورت ہوتی ہے تو آپریٹنگ سسٹم آپ کے ریکویسٹ کو جو اسٹور ہے اس فائل کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے اور آپ کے اسکرین پہ آپ کو آؤٹ پٹ جنریٹ کرتا ہے، صحیح ہے۔ تو دیکھیں operating system manage the file with the help of file allocation table. File allocation table is a method of keeping track of contents on hard disk. File allocation table has all the relevant information about all the files. The files include، دیکھیں ابھی یہ میں نے ٹیبل پہ آپ لوگوں کو شو کرا ہے، پہلے اس پہ کنسنٹریٹ کریں کہ سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی فائل کا کوئی نام ہوگا، پھر وہ فائل جب بھی کریٹ ہوگا اس کی کوئی اسپیسیفک سائز ہوگی، اس کی کوئی ٹائپ ہوگی کہ یہ کس فیملی سے بلونگ کر رہا ہے یہ فائل، صحیح ہے۔ اگر اب فرسٹ ایگزامپل کو ساتھ لیتے جاتے ہیں، دیکھیں ابھی نیم میں ABC نام لکھا ہے میں نے، سائز جو اس نے گھیرا ہے وہ 12 KB کلو بائٹس، ٹائپ جو ہے یہ ڈاکومنٹ مینس MS ورڈ کی ٹائپ ہے، لوکیشن مینس کہاں پہ جا کے آپ کا ڈیٹا اسٹور ہے، اس کا انفارمیشن بھی آپ کے فیٹ ٹیبل کے پاس ہونا انتہائی ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد کہ یہ اسپیسیفک فائل جو ہے یہ کب کریٹ کیا گیا، صحیح ہے، اس کا ڈیٹ کیا تھا، اس کی ٹائم کیا تھی، یہ ڈیٹ ہے اور یہ ٹائم ہے، آپ نے لاسٹ ٹائم کب اس کو موڈیفائی کیا تھا، صحیح ہے، تو یہ موڈیفیکیشن پیریڈ ہے اس کی، اور لاسٹ ٹائم آپ نے کب ایکسیس کیا تھا مینس جسٹ ریڈ کیا تھا، تو یہ اس کی ہے، اور اس کی ایٹریبیوٹ کیا ہے کہ وہ لوگوں کو دکھائی دے یا ریڈ اونلی ہو یا آپ اس میں ایڈیٹنگ کر سکیں، تو یہ جتنے بھی ہیں یہ کیا ہیں، ایٹریبیوٹس کے کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اگر دوسرے ایگزامپل کو دیکھیں تو XYZ 5 MB سائز ہے، .mp4 اس کی فارمیٹ ہے، یہ بھی جا کے C میں اسٹور ہوا ہے، ڈیٹ وغیرہ یہ ہے، اور اس کو میں نے کیا رکھا ہے، ہڈن رکھا ہے۔ ہڈن کا مطلب کیا ہے کہ یہ عام یوزر جو ہے جب تک وہ شو نہ کریں تو کسی کو بھی یہ آپ کا یہ XYZ والا فائل شو نہیں ہو سکتا، صحیح ہے۔ اچھا، تو یہ دیکھیں یہ MS Word کا ایک فائل ہے لیکچر 5 اسٹوریج ڈیوائسز کے نام سے، صحیح ہے۔ اگر آپ یہاں پہ تھوڑا سا کنسنٹریٹ کریں تو دیکھیں .docx، صحیح ہے، .doc مینس کیا ہے، یہ MS Word کی فائل ہے، یہ اس کی لوکیشن ہے،
یہ میں نے خود اٹھایا ہے وہاں پہ جا کے رائٹ کلک کر کے پھر اس کا اسنیپ شاٹ لیا ہے تاکہ آپ لوگوں کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو. دیکھیں سائز اس نے کتنا گہرا ہے, کب کریٹ کیا گیا ہے, یہ موڈیفائی کب کیا گیا, ایکسیس کب کیا گیا, اور ایٹریبیوٹس کیا ہیں ان کے. صحیح ہے, تو یہ تھا ہمارا فیٹ ٹیبل جس کا کام کیا تھا کہ یہ کمپیوٹر کے اندر کسی بھی فائل کو مینیج کرنا. صحیح ہے. اچھا, تو یہاں پہ جو ایک دوسرا کویشچن ہے کہ وائی فائلس ہیو ڈفرینٹ آئیکنس. اب ظاہر سی بات ہے یار, یہ کامن سینس کی بات ہے کہ آئیکنس کے بیس پہ ہی جو نیٹیو یوزر ہوتا ہے, نیٹیو یوزر کا مطلب کیا ہے, دیکھیں 5 ٹائپس آف یوزرس ہوتے ہیں کمپیوٹر کے. ایک نیٹیو یوزر ہوتا ہے, دوسرا سوفسٹیکیٹڈ یوزر ہوتا ہے, تیسرا آپریٹر ہوتا ہے, ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے, اور پروگرامر ہوتا ہے. صحیح ہے, یہ سارے الگ الگ کیٹیگریز کی بات ہیں. صحیح ہے. اچھا, تو ہم اگر اس کی بات کریں, آئیکنس کی بات کریں, تو آئیکنس ہیلپ دیتا ہے کس کو, سوفسٹیکیٹڈ یوزر اور نیٹیو یوزر کو. نیٹیو یوزر کون ہے, جس کو جسٹ ہیلو ہائی ہے, کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ ماؤس ہے, یہ وہ ہے, اگر میں یہاں پہ جاؤں گا تو یہ ہوگا, یہاں پہ جاؤں گا تو یہ ہوگا. صحیح ہے, یہ سوفسٹیکیٹڈ یوزر کو اتنا انفارمیشن ہوتا ہے. لیکن نیٹیو یوزر جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف آئیکن کے بیس پہ ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے. تو اس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ اس اسپیسیفک فائل کی شناخت ہو, آئیکن کے بیس پہ ہی شناخت ہوتی ہے. صحیح ہے. اچھا, تو دیکھیں this is the one advantage of operating system that provides icon based recognition to native users of computer. We all know that there are millions of files. Icon is used to represent any specific file. دیکھیں ابھی یہاں پہ ایم ایس ورڈ کا آئیکن دیکھیں, آپ ریسائکل بن کا دیکھیں, مائی کمپیوٹر کا دیکھیں, میڈیا پلیئر کا دیکھیں. صحیح ہے, یہ ڈفرینٹ ٹائپس آف آئیکنس ہے. اس کے بیس پہ مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے. اچھا, یہ ایم ایس ورڈ سے ریلیٹڈ فائل ہے, یہ ریسائکل بن مینس آپریٹنگ سسٹم کا پارٹ ہے, یہ میرے پورے کمپیوٹر کے اندر اگر میں نے جانا ہے تو وہ یہ والا پارٹ ہے. صحیح ہے, کلیئر ہے. اچھا, تو یہ بھی ہو گیا. تو ابھی ہمارا پریکٹیکل سیشن اسٹارٹ ہوگا, اور اس سیشن میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہم ایک ادر دین سی ڈرائیو. صحیح ہے, سی ڈرائیو کو آپ نے بہت کیئر دینا ہے, اس میں کوئی بھی ارریلیونٹ ڈیٹا اسٹور نہیں کرنا ہے. ہم یوزر ڈرائیو پہ جا کے ایک فولڈر بنائیں گے, پھر اس فولڈر میں ہم ڈفرینٹ ٹائپس آف ادر فولڈرز بنائیں گے, اور ان میں ایک ایم ایس ورڈ کا, ایک ایم ایس ایکسل کا, اور ایک ایم ایس پاور پوائنٹ کا فائل سٹور کریں گے. صحیح ہے, تو چلتے ہیں پریکٹیکل اپروچ کی طرح. تو دیکھیں, اچھا, تو سب سے پہلا کام کیا ہے کہ میں نے کوئی ایک فائل بنانا. صحیح ہے, فائل بنانا, سمجھ رہے ہیں آپ. اچھا, تو فائل بنانا. ابھی دیکھیں, لیٹس اسیوم میں جاؤں گا مائی کمپیوٹر. یہاں پہ جا کے آپ نے پہلا والا کام کیا کرنا ہے کہ جو بھی سی سے علاوہ, سی کو چھوڑیں, سی کی جان چھوڑیں. صحیح ہے. اچھا, تو میں جا رہا ہوں شیر نواز ورڈ پہ. تو یہاں پہ میں اس کو اوپن کر رہا ہوں, ڈبل کلک, اور یہاں پہ میں سائز تھوڑا چھوٹا کر رہا ہوں ان کا. تو یہ سائز میں نے چھوٹا کر لیا. تو یہاں پہ جا کے آپ کیا کریں گے, رائٹ کلک کریں گے. آپ کا پہلا ٹاسک ہے یہ آپ کر کے مجھے دکھائیں گے. صحیح ہے. اچھا, تو نیو, رائٹ کلک کیا, نیو. یہاں پہ جا کے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایک فولڈر کریٹ کرنا ہے. صحیح ہے, ایک فولڈر آپ نے کریٹ کرنا ہے, فولڈر. تو رائٹ کلک کریں, رائٹ کلک, نیو, فولڈر, اور ابھی اس فولڈر کو آپ نے کیا کرنا ہے, کوئی نام دینا ہے. صحیح ہے, نام دینا ہے. دیکھیں فولڈر کریٹ ہو گیا. نام دینے کے لیے اس کے اوپر آپ رائٹ کلک کریں گے, اور پھر ری نیم والے آپشن. پھر اس کو جو بھی آپ میں سے جو کوئی بھی ہے اس نے کیا کرنا ہے, اپنا نام دینا ہے. اب ظاہر سی بات ہے میرا نام شیر نواز ہے, تو میں اس کو شیر نواز دے رہا ہوں. صحیح ہے. اچھا, تو میں نے اس کو سیو کر لیا, تو یہ ایک فولڈر بن گیا. اب اس کے اندر جا کے میں کیا کر رہا ہوں, سب فولڈرز بنا رہا ہوں. اس کو اوپن کر لیا, اس کے اندر گیا میں جا کے ایک دوسرا فولڈر, اور اس کو نام میں دے رہا ہوں ایم ایس ورڈ. ایم ایس ورڈ کے نام سے ایک فولڈر بن گیا. پھر اس کے اندر آپ دوسرا فولڈر بنائیں ایم ایس ایکسل کے نام سے, ایم ایس ایکسل.
ایکسل کے نام سے بنایا. پھر تیسرا کام کیا ہے آپ نے کرنا ہے، تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ایک اور فولڈر آپ نے بنانا ہے. صحیح ہے، اس کو نام دینا ہے MS پاور پوائنٹ PPT میں نے نام دیا. آپ پورا بھی دے سکتے ہیں، یہ والا نام بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا تو ابھی دوسرا کام کیا ہے کہ میں نے ورڈ کا فائل بنانا ہے اور ایکسل کا بنانا ہے، پاور پوائنٹ کا بنانا ہے، اور یہاں پہ جا کے ان کو اسٹور کرانا ہے. اسپیسیفک ورڈ کا فائل یہاں پہ، پاور پوائنٹ کا یہاں پہ، اور ایکسل کا یہاں پہ. صحیح ہے. تو سب سے پہلے ہمیں پتہ چلنا چاہیے لوکیشن ہمارا کہ کہاں پہ، کس لوکیشن پہ جا کے میں نے اسٹور کرانا ہے. تو مائی کمپیوٹر میں جاؤں گا، پھر شیر نواز ورلڈ پہ جاؤں گا، پھر وہاں پہ ایک فولڈر مجھے نظر آئے گا شیر نواز کے نام سے، اس کو میں اوپن کروں گا. اوپن کرنے کے بعد اگر MS ورڈ والا فائل ہے تو یہ والا اوپن کر کے اس میں جا کے میں سیو کروں گا. صحیح ہے. یہ آپ نے کرنا ہے مسٹ، یہ پریکٹیکل پورشن میں پوچھوں گا آپ سے. اچھا تو میں کیا کر رہا ہوں، دیکھیں پہلا کام کیا میں نے اسٹارٹ مینیو پہ گیا، اسٹارٹ مینیو، پھر یہاں پہ میں ورڈ لکھ رہا ہوں، MS ورڈ. صحیح ہے. تو دیکھیں ورڈ 2013. صحیح ہے. تو اس کو میں اوپن کر رہا ہوں، یہ MS ورڈ اوپن ہو گیا میرے پاس. تو دیکھیں اسٹارٹنگ ہو رہا ہے. ابھی فی الحال یہ ہارڈ ڈسک تھا، وہاں سے میموری میں آنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو نیو فولڈر میں نے کریٹ کر لیا، نیو فائل. پھر کیا میں نے، دیکھیں سائز بہت زیادہ ہے تو اس کو میں سائز تھوڑا چھوٹا کر رہا ہوں. سائز یہ ہو گیا، اور یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں مائی فرسٹ فائل، اور اسی کو میں جا کے میں کیا کر رہا ہوں، اسٹور کر رہا ہوں. صحیح ہے. اسٹور کر رہا ہوں، اسٹور. تو اسٹور کرنے مینس آپ دو طریقوں سے کر سکتے ہیں، ایک کی بورڈ شارٹ کٹ Ctrl+S، اور دوسرا یہ آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہے. صحیح ہے. سیو. تیسرا آپ فائل پہ جا کے سیو. صحیح ہے. تو سیو کے بٹن پہ میں نے کلک کر لیا، اور یہاں پہ جو آپ کہاں پہ جائیں گے، دیکھیں مائی کمپیوٹر پہ جائیں گے. پہلا کام کیا ہے، مائی کمپیوٹر پہ جائیں، پھر وہاں سے ڈیسک ٹاپ پہ جائیں. صحیح ہے. براؤز کر لیں. براؤز کرنے کے بعد آپ نے کہاں پہ جانا ہے، دس پی سی پہ آپ نے کہاں پہ اسٹور کیا تھا، شیر نواز ورلڈ پہ. شیر نواز ورلڈ ہو گیا، اور یہاں پہ آپ نے شیر نواز نام سے فولڈر کھولا تھا، اس کو کھولیں، پھر ورڈ، اور پھر یہاں پہ فائل کا نام انتہائی ضروری ہے. صحیح ہے. فائل کا نام آپ دے دیں، آپ فار ایگزامپل دے دیں فرسٹ ورڈ نام دے دیا. صحیح ہے. تو یہ اس کا ایکسٹینشن کیا ہے، .doc مینس ورڈ ڈاکومنٹ ہے. تو سیو کر لیا. اور دوسرا بھی سیم یہی، ایکسل کا کھولیں، EXEL ایکسل کھولیں اس کو، اور یہ دیکھیں ایکسل کا انوائرمنٹ. ان سب پہ ہم پریکٹیکل کام کریں گے، ان میں ٹینشن نہیں لینا ہے. جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے، فائل کریٹ کرنا ہے اور اس کو سیو کرنا ہے. سیو کر لیا مائی کمپیوٹر. پھر جاؤں گا ڈیسک ٹاپ پہ. ڈیسک ٹاپ سے میں سلیکٹ کروں گا یہ والا پورشن، پھر یہاں سے F، اور پھر یہاں سے شیر نواز، اور پھر ایکسل کو اوپن کر کے پھر ایکسل فائل کے اس کو نام دے رہا ہوں EXEL ایکسل فائل. صحیح ہے. یہ بھی ہو گیا. اور تیسرا کام کیا ہے کہ پاور پوائنٹ کا فائل کھولنا، POWER دیکھیں پاور پوائنٹ یہ آ گیا. اس کو میں نے کھولا، اور اس کو کھولا میں نے، دیکھیں Ctrl+N، یہ پاور پوائنٹ کھل گیا. اس کو بھی جا کے آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ سیو کرنا ہے. تو مائی کمپیوٹر دیکھیں یہ کہاں پہ جانا ہے، میں نے لیٹس اسیوم میں جا رہا ہوں ایف ڈرائیو پہ. میں نے جانا ہے کہاں پہ، ایف ڈرائیو یہ آ گیا. تو یہ شیر نواز اور پاور پوائنٹ، اس پہ جا کے آپ نے اسٹور کرانا ہے. صحیح ہے. 1 پی پی ٹی آپ ایکسٹینشن کو اس کے ساتھ نام ملا لیں، 1 پاور پوائنٹ، 1 پاور میں نے نام دے دیا. صحیح ہے. اچھا تو اس کو بھی میں نے سیو کر لیا. تو ابھی اگر جا کے دیکھیں آپ کے فائل جو ہیں وہ ڈیفرنٹ اس میں اسٹور ہوئے ہوں گے. صحیح ہے. یہ گیا، یہ ایک، اگر ایکسل پہ جائیں گے تو ایکسل کا فائل، ورڈ پہ جائیں گے تو پاور پوائنٹ کا فائل، ورڈ پہ جائیں گے تو ورڈ کا فائل. صحیح ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. دیکھیں اگر آپ اس سے
اس کے متعلق اگر دیکھنا ہے تو رائٹ کلک اور پراپرٹیز پہ جائیں گے تو وہی فیٹ ٹیبل والا کانسیپٹ آپ کو یہاں پہ دکھائی دے گا. دیکھیں فائل کا نام کیا تھا, فرسٹ ورڈ, ایکسٹینشن کیا ہے .docx, کریٹ کب کیا گیا, ٹوڈے 18 دسمبر. اگر میں تھوڑی دیر بعد اس کو موڈیفائی کروں گا تو یہ چینج ہو کے ٹائم تھوڑا آگے جائے گا. ایکسیس ابھی کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے ابھی دیکھیں ریڈ اونلی. اور اگر مزید اس کے ڈیٹیل میں جانا ہے تو دیکھیں یہ سارے ہیں, آپ اس کو ٹائٹل دے سکتے ہیں, سبجیکٹ دے سکتے ہیں, کچھ بھی اپنے فائل کو نام دے سکتے ہیں. اور یہاں پہ آ کے دیکھیں کتنے پیجز ہیں, 1. ورڈ کاؤنٹ صرف 2 ہی ورڈ لکھے ہیں میں نے. کیریکٹر کاؤنٹ 12. لائن کاؤنٹ 1. پیراگراف مینس اس فائل سے ریلیونٹ A to Z انفارمیشن یہاں پہ موجود ہوتا ہے. صحیح ہے. تو آپ کا کام کیا ہے کہ آپ کیا کریں گے, سب سے پہلے ایک فولڈر کھولیں گے. فولڈر کھولنے کے بعد پھر اس میں سب فولڈرز کھولیں گے. سب فولڈر کھولنے کے بعد اس میں یہ فائلز جو میں نے اسٹور کی ہیں, ورڈ, ایکسل, پاور پوائنٹ, ان کو انسٹور کر کے پھر اس کا اسکرین شاٹ نکال کے مجھے دکھائیں گے. صحیح ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. اگر اس لیکچر سے ریلیونٹ کوئی بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے, کوئی بھی ڈیٹا آپ کو چاہیے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آپ مجھے فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں کہ اگر ٹیچنگ میں کچھ چینجز لانی ہو تو وہ بھی مجھے بتائیں, تاکہ جو آپ کا بیسک کانسیپٹ ہے وہ کیا ہو, کلیئر ہو. تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. تھینک یو. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے.